یہ کتاب ہے رشید احمد گنگوہی کی فتاوی رشیدیہ۔ اس بندے نے نبی پاک کی قدر گھٹانے کے لیے اپنی طرف سے جھوٹی حدیث گاڑ کے نبی کے کھاتے میں ڈال دی، اپنی طرف سے گڑی۔ اس کتاب کے علاوہ دنیا کائنات کی جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، کوئی بندہ مجھے کسی حدیث کی کتاب سے یہ روایت دکھا دے۔ ویڈیو بن رہی ہے، اللہ کے گھر مسجد میں بیٹھا ہوں، یہ بخاری شریف میں میرے ہاتھ میں ہے، بخاری کو سینے سے لگا کر رب کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، رشید احمد گنگوہی نے جو جھوٹ نبی پاک پر باندھا ہے، کوئی بندہ مجھے حدیث کی کتاب سے یہ بات دکھا دے، میں اپنی تمام پراپرٹی، تمام ہر چیز آنا اس بندے کے نام کر دوں گا جو مجھے یہ حدیث دکھا دے۔ حدیث کے اپنی طرف سے گڑی، اللہ اکبر۔ وہ جو ہے کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب یہ دیکھنا، حدیث میں آپ نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ کو بھائی کہو۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اس رضا خانی بدعتی قبر پجاری نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتاوی رشیدیہ دکھا کر یہ کہا کہ دیکھو، رشید احمد گنگوہی نے ایک جھوٹی روایت گڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے میں ڈال دیا کہ تم مجھے بھائی کہو۔ اب میں ان رضا خانیوں کو یہ بتا دوں کہ یہ دیکھیں سامعین، جو میں ہائی لائٹ کر دیا ہوں، یہاں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس میں آپ نے قیامت تک آنے والے امتیوں کو بھائی سے تعبیر فرمایا ہے، یہ حدیث شریف مسلم شریف وغیرہ میں موجود ہے۔ اسی طرح سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوٹا بھائی قرار دینے کی روایت صحیح سند سے متعدد کتب حدیث میں موجود ہے۔ اس لیے ان صحیح روایات کو بیان کرنے کی وجہ سے مذکورہ عالم دین کو گستاخ رسول قرار دینا خود اپنی کم علمی کی دلیل ہے۔ تو سامعین دیکھ لیا، ان رضا خانیوں کا اس طریقے سے اعتراض کرنا ان کی کم علمی کی دلیل ہے۔ اب ان رضا خانیوں نے اگر اس پر یہ اعتراض کیا تو ہمارا بھی ان رضا چھوٹا بھائی قرار دینے کی روایت صحیح سند سے متعدد کتب حدیث میں موجود ہے۔ اس لیے ان صحیح روایات کو بیان کرنے کی وجہ سے مذکورہ عالم دین کو گستاخ رسول قرار دینا خود اپنی کم علمی کی دلیل ہے۔ تو سامعین دیکھ لیا، ان رضا خانیوں کا اس طریقے سے اعتراض کرنا ان کی کم علمی کی دلیل ہے۔ اب ان رضا خانیوں نے اگر اس پر یہ اعتراض کیا تو ہمارا بھی ان رضا خانیوں سے یہ سوال ہے کہ یہ دیکھیں سامعین، یہ ہے تفسیر نعیمی جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 606۔ یہاں پر ان رضا خانیوں کا جو حکیم الامت ہے مفتی احمد یار خان نعیمی، وہ لکھتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک ہیں، مگر ان کی اولاد مومن بھی، کافر بھی، مشرک بھی، منافق۔ پھر مومنوں میں اولیاء بھی ہیں، انبیاء بھی۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی گویا ایک درخت میں ایسے مختلف پھل لگا دینا کہ اسی میں فرعون ہے، اسی میں موسیٰ علیہ السلام، اسی میں ابو جہل ہے، اسی میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کمال قدرت ہے اور اس کی رحمت کی بھی دلیل ہے کہ سارے انسان اس رشتے سے بھائی بھائی ہیں، ان میں بھائیوں والی الفت و محبت ہونی چاہیے۔ سامعین، ان رضا خانیوں کا جو حکیم الامت ہے انہوں نے کیا لکھا کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام، ابو جہل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں بھائی بھائی ہیں اور بھائیوں والی الفت و محبت ہونی چاہیے۔ اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ رضا خانی لوگ اپنے حکیم الامت احمد یار خان نعیمی پر فتویٰ کب لگائے گا؟ ان لوگوں کو اپنی یہ سب کتابیں نظر کیوں نہیں آتی؟ اب دیکھیں سامعین، ایک میں آپ کو روایت دکھاتا ہوں، ایک حدیث، یہ حدیث دیکھیں، صحیح احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غیر محرم کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اب جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غیر محرم کو ہاتھ نہیں لگایا، اب دیکھیں ان رضا خانیوں کا جو اعلیٰ حضرت تھا ان کی یہ کتاب ہے الملفوظ۔ اب اس کتاب میں ان کی اعلیٰ حضرت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کس طریقے سے تہمت باندھا ہے۔ دیکھیں سامعین، یہاں پہ لکھتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک عورت اپنی لڑکی کو لائی، عرض کی صبح اور شام یہ مسروعہ ہو جاتی ہے۔ حضور نے اس کو قریب کیا اور اس کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا، اخرج عدو اللہ وانا رسول اللہ، نکل اے خدا کے دشمن، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اسی وقت اسے طے آئی، یہ سیاہ چیز جو چلتی تھی اس کے پیٹ سے نکلی اور غائب ہو گئی اور وہ عورت ہوش میں ہو گئی۔ اب اس عورت کے بارے میں ان کے اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا، استغفر اللہ۔ سامعین دیکھیں، ابھی جو میں نے ایک روایت دکھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غیر محرم کو ہاتھ نہیں لگایا اپنی زندگی میں، اور ان کا اعلیٰ حضرت دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کس قدر تہمت لگاتا ہے کہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے سینے پر ہاتھ مارا۔ تو سامعین آپ نے دیکھ لیا ان رضا خانیوں کے جو اعلیٰ حضرت تھا اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یہ سب گستاخیاں ان رضا خانی مولویوں کو نظر کیوں نہیں آتا؟